السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے؟ اسٹوڈنٹس، میں آپ کے لیے آج لاہور بورڈ کا ایک پیپر پیٹرن لے کے آیا ہوں، جس کے مطابق 11ویں کلاس کا پیپر آتا ہے۔ بورڈ میں جس طرح ایک بچہ پیپر دینے جاتا ہے اور جس طرح بورڈ میں پیپر آتا ہے، وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح پیپر آتا ہے بورڈ میں۔ پہلے تو آبجیکٹیو 20 مارکس کی مروضی ہوتی ہے، 20 نمبر کی مروضی ہوتی ہے۔ اس میں سے 5 نمبر کی وہ کہانیوں میں سے، اسباق میں سے، تشریح میں سے پوچھتے ہیں 5 نمبر کی۔ اس کے بعد 15 نمبر کی جو 15 نمبر کی جو مروضی ہوتی ہے نا، وہ زیادہ تر مقطع، قافیہ، تلمیم، مقطع، تشبیہ وغیرہ سے پوچھا جاتا ہے۔ اس میں سے اور 5 نمبر کی ان میں سے وہ درست الفاظ کرنے ہوتے ہیں۔ بات رکھتے ہی ترازو ٹوٹ گیا، گئی، وہ ان کو بتاتے ہیں۔ باٹ رکھتے ہی ترازو ٹوٹ گئی۔ اس طرح کے جو آنسر ہوتے ہیں یہ لگانے ہوتے ہیں، درست الفاظ کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے۔ جب 20 نمبر کے یہ MCQs آتے ہیں، 20 نمبر کے بعد اس کے بعد یہ آبجیکٹیو پارٹ ہمارا کلیئر ہونے کے بعد ہمارا سبجیکٹیو پارٹ آ جاتا ہے۔ سبجیکٹیو پارٹ میں سب سے پہلے جو ہوتی ہے نا، تشریح ہوتی ہے۔ یہ تشریح نظم میں سے لی جاتی ہے، جس میں شاعر کا نام لکھنا لازمی ہوتا ہے۔ شاعر کا نام لکھنے پر 1 نمبر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نظم کا جو عنوان ہوتا ہے، نظم کا عنوان یعنی نظم کا نام، اس کا نام بھی لکھنا ہوتا ہے، اس کا بھی 1 مارکس ہوتا ہے۔ 8 نمبر تشریح کی ہوتی ہیں۔ یہ 2 تشریح پوچھی گئی ہیں، ایک یہ ٹوٹل ایک تشریح بن رہی ہے، اور ایک یہ 2 تشریح بن رہی ہے۔ ان دونوں کے اوپر والی کے 4 مارکس ہیں اور نیچے والی کے 4 مارکس ہیں۔ یہ 10 نمبر کا آپ کا یہ ہوگا سبجیکٹیو پارٹ کا پہلا سوال ہوگا، جو سوال نمبر 2 کہلائے گا۔ الف پارٹ اس کا ہوگا، درج ذیل اشعار کی تشریح کیجیے، یہ حصہ نظم میں سے پوچھی جائے گی۔ اس کے بعد غزل کی تشریح آ جاتی ہے۔ غزل کی تشریح میں 3 پوچھی جاتی ہے، تینوں کے 3 نمبر ہوتے ہیں، تینوں کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر ان کا نام لکھنا ہوتا ہے، شاعر کا نام لکھنا، شاعر کے نام کے 1 نمبر ہوتے ہیں۔ جیسے نظم کے شاعر کا نام لکھنے پر 1 مارکس ملتا ہے، اس پہ بھی 1 مارکس ملتا ہے۔ یہ لکھا ہوا، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے، پیام بر نہ میسر ہوا تو خواب ہوا زبان غیر سے کیا شرّ آرزو کرتے، میری طرح سے مہر مہر بھی ہے آورا، کسی حبیب کی ہے یہ بھی یہ جستجو کرتے۔ اس میں سے بھی یہ حصہ جب سوال نمبر 2 کا بے پارٹ، درج ذیل اشعار کی تشریح الگ الگ کیجیے، ان کی علیحدہ کرنی ہے۔ تقریباً یہ تشریح دونوں میں سے 2 جو ہم نے الف اور بے پارٹ کرنا ہے نا، تقریباً ان کی ڈیڑھ پیج ہونا چاہیے۔ 1.5 پیج سے زیادہ تشریح نہیں کرنی ہے آپ نے۔ 1.5 سے زیادہ اگر کوئی بچہ کرے گا تو اس میں زیادہ غلطیاں ہوگی۔ جب زیادہ غلطیاں ہوں گی تو ایگزامینر کو یہ نہیں ہم بتا سکتے کہ فیل کیسا کرے گا۔ جب ایگزامینر زیادہ غلطیاں دیکھے گا تو آٹومیٹکلی زیادہ سے زیادہ نمبر کاٹے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا سوال آتا ہے سیاق و اسباق۔ تیسرا سوال آتا ہے سیاق و اسباق۔ یہ سیاق و اسباق میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک پیرا دیا ہوتا ہے، آپ کو ایک پیرا دیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے سب سے پہلے مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ مصنف کے نام کے بعد اس کے سبق کا عنوان لکھنا ہوتا ہے۔ کہانی کا نام لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد سیاق و اسباق لکھنا ہوتا ہے۔ جیسے سیاق و اسباق میں ہم لکھتے ہیں کہ اس پوری کہانی میں کیا بتایا ہوتا ہے، 6 یا 7 لائنیں سیاق و اسباق ہے۔ اس کے بعد یہ جو پیرا دیا ہوتا ہے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ 2 پارٹ دیے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ اس میں 1 نمبر ان کا ہوتا ہے۔ شاعر کا نام، مصنف کا نام 1 نمبر کا ہوتا ہے، اور سبق کا عنوان جو ہوتا ہے 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 3 نمبر کے اس کی سیاق و اسباق ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے نا 5 نمبر کی اس کی تشریح ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 کے بعد الف اور بے پارٹ دیے ہوتے ہیں، اس میں سے دونوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہوتا ہے کسی بھی ایک نصابی سبق کا خلاصہ لکھیں۔ اس نصابی سبق کے خلاصے میں 2 دیے ہوتے ہیں، یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک مصنف کا نام کا 1 نمبر ہوتا ہے، 1 نمبر۔ اس مصنف 2 دیے ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک کا کرنا ہے، ایک کا خلاصہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد
نظم جو نظمیں ہوتی ہیں نا آپ کے نظموں میں سے خلاصہ پوچھا جاتا ہے، کسی بھی نظم کا خلاصہ پوچھا جاتا ہے۔ اقبال کی نظم انہوں نے کہا اقبال کی نظم پیغام کا خلاصہ تحریر کریں۔ اقبال یعنی اقبال کی آپ کی نظم ہے، اس کی نظم ہے جو اس کا خلاصہ کرنا ہے، یہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، یہ آپ 5 نمبر۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 آپ کا ہوتا ہے مکالمہ 2 طالب علم کے درمیان دہشت گردی پر مکالمہ، کوئی بھی مکالمہ پوچھ سکتا ہے، یہ تو طالب علم کی دہشت گردی کے درمیان پوچھا ہوا ہے۔ نیچے انہوں نے یہاں کالج میں منعقد یوم اقبال کی تقریب کے بارے میں لکھے ہیں۔ تو 6واں سوال آپ کا مکالمہ ہوتا ہے، مکالمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 7واں سوال پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست، یعنی کہ درخواست آتی ہے آپ کو 10 نمبر کی درخواست پوچھی جاتی ہے، وہ آپ نے درخواست لکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد درج ذیل عبارت کی تلخیص کیجیے اور مناسب عنوان میں بھی تحریر کی۔ یہ تو ان پڑھ بندہ بھی یہ اس کی تلخیص کر سکتا کیوں نہ کہ یہ پیرا آپ کو دیا ہوتا ہے 10 نمبر کا ہوتا ہے، بالکل مفتے کے نمبر ہوتے ہیں، یا بالکل مفتے کے نمبر۔ یہ آپ کو ایک پیرا دیا ہوتا ہے، اس میں سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے یہ کس عنوان پر بنایا گیا، یہ پیرا یہ کس کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے ہر ایک سے ادب سے ملنا چاہیے، محفل میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ اس کا یہ ہر ایک سے ادب، آپ اس کا عنوان لکھ لیں ادب، اس کا آپ عنوان لکھ لیں ادب، اس سے زیادہ اور کچھ نہ لکھیں، آپ کو 2 نمبر فری کے مل جائیں گے۔ یہ لکھ لیا۔ اس کے بعد آپ کو اس کی ہوتی ہے نا تلخیص کرنی ہوتی ہے، تلخیص شدہ آپ نے پہلے تو لکھنا ہے عنوان، ایک عنوان لکھنے آپ کو 2 نمبر پکے مل جائیں گے، 2 بھی کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، 1 بھی کر لیں گے آپ کو پورے نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد تلخیص شدہ عبارت کا مطلب ہے یہ جو اس عبارت میں لکھا گیا نا اس کو آپ 1 یا 1.5 لائن میں پورا کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے یہی لکھنا ہوتا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نیچے لکھ دیں محفل میں تمام معاشرتی ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، دوران گفتگو نہ بولنے بلکہ لوگوں کی طرف توجہ دیا جائے، ان کی بات کو غور سے سنا جائے، ان کی بات کو نہ ٹوکا جائے۔ یہ ہے آپ کا آخری سوال نمبر 8، اور یہ آپ کا اس طرح پیپر سارا آئے گا انشاءاللہ، اس طرح ہی پیپر آپ کو آئے گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اس طرح ہی پیپر آپ کو نا آیا کرے گا۔ یہ 11ویں کلاس کا اردو کا پیپر ہے لازمی، یہ اس طرح اس بورڈ پیٹرن کے مطابق آپ کو پیپر آئے گا، اور یہ 20 نمبر کے آپ کے MCQs ہوتے ہیں، 10 نمبر کی آپ کی تشریح ہوتی ہے، نظم میں سے پوچھی جاتی ہے، اور 10 نمبر کی تشریح آپ کی غزل میں سے پوچھی جاتی ہے۔ 10 نمبر کے سیاق و سباق ہوتے ہیں آپ کے، 10 نمبر کے سیاق و سباق کے بعد خلاصہ پوچھا جاتا ہے، کسی بھی ایک سبق کا خلاصہ لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اقبال کا نظم کا خلاصہ لکھیں، یعنی نظم میں سے ایک کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ پھر مکالمے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد پرنسپل کے نام سرٹیفکیٹ یعنی درخواست کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تلخیص کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ اس طرح آپ کو پیپر پیٹرن میں نے بتا دیا، اس طرح آپ کو پیپر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اور میرے یوٹیوب چینل زین ٹپس کو آپ سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔